السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ اس کی رحمت، کرم، فضل، احسان، کہ جس طرح یہ بچھی ہوئی سفید سفید چادریں نظر آ رہی ہیں، جس سے ماحول اللہ کی رحمت سے کچھ اور زیادہ ہمیں دل نشین لگ رہا ہے۔ اللہ اپنی رحمت، کرم، فضل، احسان سے ہمارے ایمانوں کو بھی اسی طرح کا جگمگاتا بنا دے۔ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوگا کہ وہ ہمیں اس بھاگتی دوڑتی رواں دواں زندگی میں کوئی دین کے لمحات مل جائیں۔ اب یقین کیجئے باہر نکلیں گے جیسے ہی ایک طوفان مچا ہوا، اندر آ گئے، سکون آ گیا، تو اللہ کرے کہ وہ سکون واقعتاً ہمارے لیے دائمی سکون بن جائے۔ ماشاءاللہ یہ جو نشست ہوتی ہے آپ کے سامنے، وہ اپنی ایک تربیت اور تزکیے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے بچوں کے لیے پسند کی ہے وہ اللہ کرے ہمارے اپنے اندر بھی صحیح معنوں میں آ جائے۔ اس کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہر دفعہ کسی مدرس کو، خطیب کو بلایا جاتا ہے اور آپ کے سامنے کوئی موضوع رکھا جاتا ہے تاکہ صحیح معنوں میں ہماری اپنی ایمان کی آبیاری ہو سکے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہمارا گھر ہے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ جو ہمارے مدرس ہیں یا جو انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارشات رکھیں گے وہ حافظ اسامہ علی صاحب ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ورلڈلی نالج میں انہوں نے BBA کیا ہوا ہے۔ یہ صرف بتانا اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ آپ کو دین اور دنیا بیلنس ملے گا، ورنہ ناراضگی ہو جاتی ہے نا کہ دین دنیا کہیں آؤٹ تو نہیں ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید حفظ کیا ہوا، بھی کچھ ساتھیوں نے نماز میں بھی تلاوت سنی۔ اس کے ساتھ اللہ کی رحمت سے قرآن مجید کے کورسز قرآن اکیڈمی سے کیے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ درس و تدریس کا ایک طویل سلسلہ رہتا ہے، اور بھی دینی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور احسان سے جو بھی کوشش بن پاتی ہے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ہمارے سامنے موضوع ہمارا گھر کو سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 کی روشنی میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ جناب حافظ اسامہ علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال اللہ تعالی الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وقال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہم سب کے لیے لازم اور واجب ہے۔ جیسا پہلے بھی عرض کیا گیا، کسی بھی نیک کام کی توفیق من جانب اللہ ہوا کرتی ہے، اور قرآن مجید یہاں تک فرماتا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کسی کام کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب اور لازم ہے۔ مزید یہ کہ اس طرح کی محافل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا قدر ہوا کرتی تھی، یہ ذرا ترغیب کے لیے اور ایک موٹیویشن کے لیے یہ روایت بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے اور اس کو باہم سیکھنے سکھانے کے لیے، تو ان کو اللہ کی طرف سے 4 انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا اولین اطلاق تو مساجد ہی ہے، لیکن ویسے یہ پوری زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو جہاں کہیں بھی قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اور اس کی تلاوت کا معاملہ ہو تو اللہ کی طرف سے 4 انعامات عطا ہوتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان کی کیفیت عطا ہوتی ہے۔
وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ایسے لوگوں کا گھیرا لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے اپنے پاس ملأ اعلیٰ فرشتوں کی محفل میں، گویا فخر فرماتا ہے اپنے ان بندوں پر جو اللہ کی کتاب کی خاطر جمع ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس روایت کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع آج کی گفتگو کے لیے رکھا گیا ہے یہ بہت ہی مرکزی، بہت ہی بنیادی ایک موضوع ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جتنے بھی احکامات، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر اور نواہی قرآن میں آئے ہیں، اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ ان میں سے اکثریت کا تعلق وہ انسان کی سوشل لائف سے ہے، سماجی زندگی سے ہے، معاشرتی زندگی سے ہے، اور اس معاشرتی زندگی میں بھی اکثر گفتگو گھریلو زندگی کے اعتبار سے کی گئی، خانگی زندگی کے اعتبار سے کی گئی۔ جس طریقے سے ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ گھرانہ، ایک گھر، یہ ایک سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہوا کرتا ہے۔ مختلف گھرانوں پر مشتمل خاندان بنتے ہیں، مختلف خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ اور سوسائٹی ہوا کرتا ہے، اور گھر کی جو کیفیت ہوگی وہی ریفلیکٹ ہوگی پھر انسانی معاشرے کے اندر۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے بھی اس موضوع کو مرکزی حیثیت دی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص الحمدللہ کسی نہ کسی اعتبار سے گھر کے مختلف رولز کے اندر وابستہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جو اسکرپٹ ہمارے لیے بیان کی ہے کہ ہم نے وہ اپنا رول کس اسکرپٹ کے تحت پلے کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے اس کی رضا ہم حاصل کر سکیں، یہ جاننا اور یہ سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ گھر کی زندگی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ 3-4 مراحل میں اس موضوع کو مختصراً کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے کچھ حوالے ہم دیکھیں گے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کا تذکرہ کیا، اس اعتبار سے کہ وہ اپنی گھر والوں کی کتنی فکر کرتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا لائف گولز سیٹ کرتے ہیں، کیا آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی انشاءاللہ چند آیات کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد اس گھر کے ادارے کے اندر، اس گھر کے انسٹیٹیوشن کے اندر جو مختلف رولز ہیں، ایک تعلق شوہر اور بیوی کا ہے، ایک تعلق والدین اور اولاد کا ہے، ٹھیک ہے، پھر اولاد کے آپس کا تعلقات ہیں، رحمی رشتے ہیں، صلہ رحمی ہے، اس اعتبار سے ہمارے دین نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے۔ اور آخری موضوع انشاءاللہ جس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے چند اصول ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اس کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو آیہ مبارکہ اس وقت کا بیسک تھیم ہے، جس آیت کے حوالے سے ہم یہاں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ آپ نے انگلش میں تو سماعت کر لیا ہے، اردو میں بھی سماعت فرما لیجئے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، اور سورہ تحریم یہ 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ازواج مطہرات ان کی کیا صفات تھیں، یہ سارے موضوعات سورہ تحریم میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ گزارش ہوگی کہ جب بھی موقع ملے ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی ایک ذمہ داری بیان فرما رہا ہے۔ ہر مسلمان جو اپنے گھرانے کا سربراہ ہے اس کی ایک ذمہ داری بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ حکم دیا گیا سب سے پہلے اپنی جان کو، اپنے آپ کو، اور پھر اپنے گھر والوں کو۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی لائف گول ہوگا، کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ان لائف ہوگا، کچھ نہ کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بہت بڑی تباہی، کسی بہت بڑی کیٹاسٹروفی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اسی کے لیے تو یہ سارا انتظام ہے، اسی کے لیے تو یہ ساری بھاگ دوڑ ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ احساس دلاتا ہے سب سے بڑی کیٹاسٹروفی کیا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، جس کی تمہیں فکر کرنی ہے، جس کو تمہیں یاد رکھنا ہے، اور جس سے تمہیں اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ،
یہ دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ جب جلاتی ہے تو بس باہر کی کھال جلتی ہے، اندر تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن وہ آگ ایسی ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں تک جا پہنچے گی، وہ جہنم کی آگ وہ دلوں تک جا پہنچے گی۔ اس مصیبت کو اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت سمجھنا، اس خسارے کو اپنے لیے سب سے بڑا خسارہ سمجھنا، یہ ہے قرآن مجید کی دعوت۔ ذالک هو الخسران المبین، جہنم کے تذکرے کے ساتھ کئی مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، یہی سب سے بڑی مصیبت، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور سورۃ العصر میں جو بہت ہی مختصر صورت ہے لیکن پورے قرآن مجید کے خلاصے کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں بھی یہی بات آئی کہ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک تمام کے تمام انسان حقیقی واقعی بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے خسارے سے دوچار، وہی جہنم کا خسارہ ہے جو ہر ایک جس سے دوچار۔ چنانچہ ایک تو اس سے خبردار کیا گیا کہ اس کو اپنے لیے مصیبت بناؤ، سمجھو اپنے لیے بڑی مصیبت، اور نمبر دو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کو مصیبت سمجھو۔ اپنے گھر والوں سے تمہاری نصح اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس بڑی مصیبت سے تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، یہ کیسی محبت ہے کہ بس تم نفسا نفسی میں اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو اور گھر والوں کی تمہیں کوئی فکر ہی نہ ہو۔ وہ جاتے رہیں اللہ کی نافرمانی میں، وہ جاتے رہیں اللہ کے عذاب میں، انسان کو پرواہ نہ ہو۔ یہ کیسا اخلاص ہے، یہ کیسا تعلق ہے انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ دنیا میں دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لیے چھوٹے بچے کو کتنے جتن ہم کرتے ہیں، اور اگر احساس ہو جائے کہ وہ کتنی بڑی آگ ہے اور وہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب ہم اس کے دین اور اللہ کے احکامات جو اس سے متعلق ہیں اس میں غفلت برت رہے ہیں، تو گویا ہم خود اس کو جھونک رہے ہیں اللہ کے عذاب میں۔ یہ فکر سب سے پہلے پیدا ہو جائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا فیول وہ انسان اور پتھر۔ بعض نے کہا پتھر سے مراد وہ بت ہیں جن کی پوجا پاٹ کی جاتی رہی، ان کے پوجا کرنے والوں کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو پوجتے رہے، یہ آج ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں۔ اور بعض نے کہا یہ وہ پتھر ہے کہ جو کہ اس آگ کی حرارت میں اور اضافہ کر دے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر انتہائی تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ کوئی رحم کی اپیل، کوئی رحم دلی، کسی قسم کا کوئی مہربانی کا معاملہ ان سے توقع نہیں رکھنا، وہ سزا دینے پر مقرر ہیں، سزا ہی دیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ سوچنا یہ چاہیے ہم کتنی مرتبہ سنجیدگی سے روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے۔ میں اس کا اپنے بارے میں جائزہ لوں، آپ اپنے بارے میں جائزہ لیں، اس سے اندازہ ہوگا ہم کتنے سیریس ہیں اس مسئلے میں، ہم اس کو اپنے لیے کتنا سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ جس طریقے سے جب کسی کے ہاں بیماری آتی ہے اور جب خدا نخواستہ وہ ٹرمینل النس ہو، جس میں ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں صاحب اب دعا ہی ہے، اب تو اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس موقع پر جو دل سے دعا نکلتی، یقین کے ساتھ دعا نکلتی، اور اللہ تعالیٰ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سامنے لیونگ بینگ کی حیثیت سے موجود ہے جس سے ہم مانگ رہے ہیں، کیا اس جہنم کے عذاب کو بھی اسی طرح میں پرسیو کرتا ہوں، اسی طرح اس سے بچنے کی میرے اندر فکر اور سنجیدگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت۔ اسی طرح قرآن مجید نے دیگر مقامات پر بھی اس موضوع کو بیان کیا۔ اہل ایمان کی صفات جا بجا قرآن نے بیان کی ہیں، ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں کہ حقیقی ایمان والے لوگ کون ہیں، اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، جو سچے عاشق ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، جو سچے طالب ہیں آخرت کے، ان کی کیفیات، ان کی کوالٹیز، ان کی صفات کیا ہیں، قرآن مجید میں جا بجا آئی ہیں۔ سورہ فرقان میں آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بڑا خوبصورت خطاب دیا ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے خاص بندے ہیں، اور ان کی کوئی 10 کے قریب صفات بیان ہوئی۔ آخری بات جو بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ والذین یقولون، اور یہ عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ جو یوں دعا کرتے ہیں،
ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں کی جانب سے اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنا دے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو دیکھ کر دلی خوشی اور مسرت ہو۔ اور ایک نیک بندے کی، بندے مومن کی دلی خوشی اور مسرت کب ہوگی؟ جب جس راہ پر وہ خود چل رہا ہے اس کی بیوی اور اس کے بچے، اس کے گھر والے اس راہ میں اس کے معاون ہوں، اس کے ساتھی ہوں، تبھی تو اس کے دل کی ٹھنڈک ہوگی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ایک نیک مومن شخص وہ اپنے بیوی اور اولاد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے، اس کے دل کی مسرت نہ بنے۔ تو ایک نیک شخص کی دعا، وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے باقاعدہ، دوا بھی کرنی ہے، وہ دوا آگے آ رہی ہے، لیکن دعا بھی کرنی ہے اپنے گھر والوں کے حق میں، بار بار دعا کرنی ہے کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنا دے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہر سربراہ خاندان، جو بھی کسی خاندان کا، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہو، والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دیگر رشتہ دار بھی ہیں، اس پورے خاندان کا جو سربراہ ہے، جو ہیڈ ہے، وہ بربنائے منصب امام ہے۔ امام لیڈر جس کو باقی سب فالو کریں۔ تو امام تو ہم آٹومیٹکلی ہیں اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے۔ یہاں جو دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمارے پیچھے چلنے والوں کو متقی بنا دے، تاکہ ہم خود بخود متقین کے امام بن جائیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو گویا گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دے دیا گیا، ایک آبجیکٹو دے دیا گیا، تقوی پیدا کرو۔ اور ظاہر ہے انسان اسی شے کی دعوت دوسروں کو دے سکتا ہے، اسی شے کا تقاضا دوسروں سے کر سکتا ہے جس پر وہ خود عمل کر رہا۔ تو پہلا آبجیکٹو، پہلا گول جو دے دیا گیا وہ کیا ہے؟ خود تقوی اختیار کرو، گھر والوں کو متقی بناؤ۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت سی ڈیفینیشنز کی ہیں حضرات صحابہ اکرام نے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جہاں تمہیں تمہارا رب دیکھنا چاہے وہاں سے تم غائب نہ ہو۔ تمہارا رب تمہیں فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہیے، وہاں سے تمہیں غائب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے دین کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے مال اور جان سے قربانیاں کرو، وہاں سے تمہیں غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تمہیں تمہارا رب نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تمہیں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے گناہ کے، نافرمانی کے، فسق و فجور کے، لہو و لعب کے، کھیل تماشے کے کام ہیں، جو ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے امور ہیں، وہاں تمہیں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مشہور قول ہے کہ تقوی کیا ہے؟ کسی ایسے رستے پر چلنا جس کی دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں، انسان اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے گزر جائے کہ اس سے اس کا دامن داغدار نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت یوں کی گئی کہ ہمارے چاروں طرف گناہ کے کانٹے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے، رسول کی نافرمانی کے کانٹے ہیں۔ کہیں جھوٹ ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں بغض و عداوت ہے، کہیں دو نمبری ہے، کہیں بد نظری ہے، کہیں بے حیائی اور فحاشی اور بے پردگی اور عریانی ہے، کہیں بد اخلاقی ہے، کہیں دوسروں پر ظلم ہے، کہیں کسی کا حق مارنا ہے۔ گنتے چلے جائیے، لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ بعض اہل علم نے تو کبیرہ گناہوں کی فہرست گنتے 700 تک پہنچا دی۔ تو گناہوں کی تو کوئی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو چاروں طرف گناہ بکھرے ہوئے ہیں کانٹوں کی طرح ہمارے چاروں طرف، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے چلے جانا کہ کل اللہ کے ہاں
کامیاب اور سرخرو ہو جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اصل میں تقویٰ ہے، اور یہ گناہ کا چھوڑنا کب ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دینا میرا سب سے بڑا خوف بن جائے۔ تقویٰ کا اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی میرے لیے سب سے بڑی مصیبت بن جائے، اور اس کی رضا میری سب سے بڑی تمنا، میری سب سے بڑی خواہش، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول بن جائے۔ یہ ہے جو بنیادی طور پر تقویٰ کی کیفیت مطلوب ہے۔ تو گھر والوں کو متقی بنانا، اس اعتبار سے قرآن مجید یہ دعا ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دعا بھی کرنی ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے کل قیامت کے دن ایک جنتی فیملی کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ جنت کہ جو کہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر وہی بات، جس طرح جہنم سے بچنے کی اور اس کا خوف دل میں بٹھانے کی بات آئی، اسی طریقے سے جنت کی طلب اور اس کے حصول کے لیے کوشش، جس کا آغاز دعا سے ہوگا کہ اللہ جنت میں، جنت الفردوس میں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، وہ جو بلند ترین جنت ہے، اعلیٰ ترین جنت ہے، اس کا سوال کیا کرو۔ تو ہم دعا کتنی کرتے ہیں؟ اور کیا وہ میرا مقصد ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں جو ہماری فیملی ہے نا، ہم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، غمی کے مواقع بھی آتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ تعلق جو ہمارا اپنی بیوی سے ہے، اپنے بچوں سے ہے، اپنے والدین سے ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ہے، یہ تعلق موت کے ساتھ منقطع ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن ان رحمی رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی قرآن مجید تفصیل سے پورا نقشہ کھینچتا ہے، الا یہ کہ ان رحمی رشتوں کے ساتھ ساتھ ایمان کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ تو جو خوشیاں اس گھرانے کو دنیا میں دیکھنا نصیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دائمی خوشی جنت کی عطا فرمائے گا اس گھرانے کو۔ چنانچہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی۔ پیروی تو سب چاہتے ہیں کہ بچے ہماری پیروی کریں، لیکن ہماری اکثریت چاہتی ہے کہ بچے ہمارے پروفیشن میں ہماری پیروی کریں۔ کوئی خود ڈاکٹر ہے تو وہ بچے کو بھی میڈیکل پڑھانے کی کوشش کرے گا، کوئی خود انجینئر ہے تو بچے کو بھی انجینئرنگ کروائے گا، کوئی خود کاروبار کرتا ہے بچے کو بھی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پڑھائے گا۔ ہماری جو خواہش ہے کہ بچے ہماری پیروی کریں، وہ ہمارے دنیاوی کیریئر اور پروفیشن تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم قیامت کے دن ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ جنت میں جمع کر دیں گے۔ مفسرین نے شرح فرمائی، مثال کے طور پر والدین، جنت میں بھی درجات کا فرق ہے نا۔ حضرات شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقیہ اہل جنت ان دونوں کے مقام کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم آج یہاں بیٹھے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تو ان درجات کے فرق کا اگر لحاظ رکھا جائے تو اس اعتبار سے والدین ہو سکتا ہے کسی بلند مقام پر ہوں اور اولاد کسی کم تر مقام پر ہوں جنت میں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی لطف و عنایت سے اولاد کو اٹھا کر والدین کے برابر کر، یہ نہیں ہوگا کہ والدین کو نیچے مقام پر لے آیا جائے، جو نیچے ہے اس کو اٹھا کر اونچے والے کے ساتھ ملا دیا جائے گا، وہ پورا خاندان جمع کر دیا جائے گا جنت میں۔ اور کیا خوشی ہوگی اور کیا راحت ہوگی اور کیا نعمتیں ہوں گی جو مستقل ہوں گی، دائمی ہوں گی، نیور اینڈنگ ہوگی، ایور لاسٹنگ ہوگی، ہمیشہ ہمیش کی خوشی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم ترین کامیابی ہے۔ تو کہا کہ ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض
گروی رکھا ہوا ہے. جس طرح کوئی لین دین قرض کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کولیٹرل دیا جاتا ہے نا, ضمانت کے طور پہ. تو کہا جا رہا ہے تم اپنے اعمال کے اعتبار سے گروی ہو, تم خود کولیٹرل ہو. اگر اعمال درست ہیں تو تمہاری جاں بخشی ہو جائے گی, اور اگر اعمال درست نہیں ہے تو اللہ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو قرآن مجید نے ان جنتی خاندانوں کا تذکرہ کیا. اسی سورہ طور میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈائیلاگ بیان کیا ہے جو اہل جنت کے آپس میں ہو رہا ہوگا. اب یہ چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہے نا, جنت کے احوال اور جہنم کے عذابات, یہ صرف ہماری امیجنیشن کے لیے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے اس کا کوئی ادراک نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے, ما لا عین رأت, جو کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا ہو, ولا اذن سمعت, کسی کان نے ان کے متعلق کبھی کچھ نہ سنا ہو, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان کا کوئی خیال تک نہیں آیا. ہم امیجن تک نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے. جو کچھ قرآن میں بیان ہوا وہ ہے کہ جو ہماری زبان میں مستعمل الفاظ ہیں, تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ وہاں کیا ہوگا. حقیقت کیا ہوگی وہ تو وہیں جا کر کھلے گی. چنانچہ وہ مکالمہ, وہ ڈائیلاگ قرآن نے اسی سورۃ طور میں بیان کیا جو اہل جنت کا آپس میں ہو رہا ہوگا, کہ وہ جنت میں اونچے اونچے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور شراب کے جام چل رہے ہوں گے, شراباً طہورا, پاکیزہ شراب کے جام چل رہے ہوں گے, اور پھل اور میوے ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے, خادمین بچے جو ہیں ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے, اور اس کیفیت میں وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے. اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ قالوا انا كنا من قبل فی اہلنا مشفقین. بھائی اس سے پہلے, یعنی جنت سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں. اس سے پہلے دنیا میں ہم اپنے گھر والوں میں بھی ڈرتے ڈرتے رہتے تھے. گھر والوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس حال میں رہتے تھے کہ ان کی محبت کہیں ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دے, اللہ کے کسی حکم سے غافل نہ کر دے. جس کی کامل ترین مثال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے, ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے, اور حضرت جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے. ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ تذکرہ فرماتے, ہم کھانوں کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ تذکرہ فرماتے, ہم آخرت کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا تذکرہ فرماتے. بالکل گھل مل کر گفتگو کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے, آذان کی آواز آ گئی, حضرت بلال کی آواز آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آذان کے لیے آذان دے رہے تھے, نماز کے لیے بلا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کر چلے گئے کہ ہمیں پہچانتے بھی نہ ہوں کہ ہم کون ہیں. یوں اٹھ کر چلے گئے آپ علیہ السلام جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہنے کی کامل ترین مثال ہے, کہ ان کی محبت کہیں اللہ کے کسی حکم سے رکنے کا ذریعہ نہ بن جائے, یا اللہ کے کسی حکم کو توڑنے کا ذریعہ نہ بن جائے. انہی کی محبت کے لیے, اولاد کے لیے تو انسان سب کچھ کر رہا ہوتا, اولاد ہی کے لیے تو ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے, حرام میں بھی منہ مار لیتا ہے, ناجائز کی طرف بھی چلا جاتا ہے. کس لیے؟ اولاد ہی کے لیے کرتا ہے سب کچھ, گھر والوں ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے, انہی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو کہا کہ ہم اس سے پہلے دنیا والوں میں, جب دنیا میں ہوتے تھے تو گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہتے تھے. فمن اللہ علینا, تو اللہ نے ہم پر احسان کیا, ووقانا عذاب السموم, اور گرم لو کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے جس میں انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے, کہ ان کی فکر ہر وقت لاحق ہو, ان کی محبت اس اعتبار سے کہ ان کو کل قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کی فکر, اور ان سے ہوش میں رہے, ہوشیار رہے کہ کہیں ان کی محبت اللہ کا کوئی حکم نہ توڑوا دے. اب آگے بڑھیے, ہر ایک کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس گھر کے ادارے میں. گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا, اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے چونکہ آج ہم جس تہذیب میں رہ رہے ہیں, جو اگرچہ اپنے اوریجن کے اعتبار سے تو ویسٹرن ہے, مغربی تہذیب ہے, لیکن اپنے نفوذ کے اعتبار سے, اپنے انفلوئنس کے اعتبار سے گلوبل ہو چکی ہے یہ تہذیب. ابھی جو انجینئر عثمان صاحب فرما رہے تھے, یہاں سے باہر نکلیں تو ایک طوفان مچا ہوا ہے نا, وہ طوفان اس مغربی تہذیب کا ہے.
اس ویسٹرن سویلائزیشن کا ہے. چنانچہ اس نے ہمارے بہت سے آئیڈیلز تبدیل کر دیے. ان میں سے ایک اہم ترین آئیڈیل اور اہم ترین طرز عمل جو ہمارے دین نے گھر کی زندگی کے اعتبار سے دیا ہے وہ کیا؟ الرجال قوامون علی النساء. آج یہ آیت بیان کرتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو شرم آتی ہے, اس کی بھی تعویلیں کرتے رہتے ہیں. مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر, یہ کہتے ہوئے آج گھبراہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو فیمنزم کی تحریک ہے, حقوق نسواں کی تحریک ہے, مرد عورت شانہ بشانہ کا جو نعرہ ہے, جو آج ساری دنیا میں فساد کا ذریعہ بنا ہوا ہے, جس نے عورت کو نہ گھر کا چھوڑا نہ باہر کا چھوڑا, اور ظلم ہے اس عورت کے اوپر, نہ گھر کا چھوڑا نہ باہر کا چھوڑا, اور اس کو بھی لا کر کمائی کا ایک دھندے میں اس کو بھی ایک ذریعہ بنا دیا, مارکیٹنگ ٹول بنا دیا ہے, جس سے پھر بے حیائی اور فحاشی اور یعنی نہ معلوم کیا کچھ پھیل رہی ہے. پوری ایک انڈسٹری اس کی بنیاد پر کھڑی ہوئی. کسی قسم کے اپولوجیٹک انداز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دو ٹوک بات ہے, اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا, گھر سے باہر کی ساری ذمہ داری اکنامک معاشی اعتبار سے وہ مرد کے کندھوں پر رکھی, اور عورت کو حوالے کیا اس کا گھر. سورہ احزاب آیت نمبر 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ان کے ذریعے سے امت کی تمام خواتین سے کہا گیا اپنے گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور جاہلیت اولا جیسی سج دھج اور اس جیسی خوبصورتی لے کر باہر نہ نکلو, اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتے مت پھرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تفصیلی احکامات دیے گئے. تو بہرحال گھر کا سربراہ مرد ہے. جب سربراہ ہے تو ساری رسپانسبلٹی بھی اسی کی ہے. ٹھیک ہے, منصب کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ معاش کی ذمہ داری تو بعد میں ہے, پہلی ذمہ داری اس کی وہ ان کی آخرت کے اعتبار سے ہے, وہ گھر والوں کی تربیت کے اعتبار سے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. بخاری کی روایت ہے, آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعن. دیکھو تم میں سے ہر ایک چرواہے کی مانند ہے. جس طرح ایک چرواہا ہے, اس کی اپنی تو کوئی بکریاں نہیں ہوتی, وہ کیا کرتا ہے مختلف لوگوں کی بکریاں لے جاتا ہے چرانے کے لیے. وہ بکریاں اس کی اپنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مالک جو بکریوں کا مالک ہے وہ حساب کر کے اس کے حوالے کرتا ہے وہ بکریاں کہ جاؤ شام تک انہیں چراؤ, اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو حساب کر کے ایک ایک بکری اس کے حوالے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مثال ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک چرواہے کی مانند ہے, یعنی مسئول ہے, اس سے سوال ہوگا. ہی از اکاؤنٹیبل, اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کی کل قیامت کے دن, اس سے حساب لینا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. سربراہ ریاست سے اس کی پوری رعایا کے متعلق, گھر کے سربراہ مرد سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں سے متعلق, عورت سے اس کے شوہر کے راز, اس کی ملکیت, اس کے بستر اور اس کی اولاد کے متعلق, غلام سے اس کے آقا کی ملکیت کے متعلق. پھر آپ نے بات دہرائی تم میں سے ہر ایک چرواہے کی مانند ہے, ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہونا ہے. اور سوال جیسے میں نے عرض کیا, ان کی معاشی اور دنیاوی ضروریات پوری کی یا نہیں کی وہ تو سب کر ہی رہے ہیں, اسی کے لیے یہ گھرانہ وجود میں آتا. یہ سوال تو بعد میں ہونا ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ اصلاً ہم کس شے کے مکلف اور ذمہ دار ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بہترین تحفہ ایک باپ اپنے اولاد کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ حسن الادب, بہترین تربیت. یہ بہترین تحفہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھلونوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں, ہم الیکٹرانک گیجٹس کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اپنے تئیں, اپنی محبت میں کہ بچہ جو مانگ رہا ہے, جو اس کو معاشرے میں نظر آ رہا ہے, جو مانگ رہا ہے ہم اس کے حوالے کر رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ گیجٹس اس کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ اتنی سستی انٹرنیٹ سروس جو ہر جگہ اب اویلیبل کر دی گئی ہے, ہر شخص کے ریچ میں اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ آ گیا ہے, ساری دنیا اب اس کے فنگر ٹپس پر ہے. جس قسم کا فحاشی پر مبنی مواد دیکھنا چاہے ہر شخص دیکھ سکتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ کوئی غلط کام کہیں ہوتا تھا,
کوئی بےہودہ قسم کی کوئی شے دیکھنے لوگ جاتے تھے چھپ چھپا کر کسی کے گھر میں جا کر، وہ یا تو وہ سینما ہوا کرتے تھے یا وہ VCR آئے تھے تو وہ گھر میں جا کر چھپ چھپا کر دیکھے جاتے تھے. اور جب بچہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو والدین کو پریشانی ہوتی تھی، یہ کہاں جا رہا ہے، کن لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اب گھر کا ہر کمرہ وہ اپنی پوری ایک کائنات ہے، پوری کائنات ہے، اور اس کمرے کے اندر وہ بچہ یا بچی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کچھ اندازہ نہیں ہوتا. یہ ٹولز خود ہم اس کو دے رہے ہیں اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے. اور والدین پہ بڑے فخر سے آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری 3 سال کی بچی ہے اس کو اسمارٹ فون چلانا آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ آپ نے اس کو وہ ٹول دے دیا ہے کہ اس کے بعد اب وہ مشین اس کی تربیت کرے گی. اب والدین مربی نہیں رہے، اب یہ میڈیا، اب یہ ٹی وی، اب یہ انٹرنیٹ، یہ اب تربیت کر رہے ہیں ہماری اولادوں کی. یہ ہے بڑی مصیبت. اس اعتبار سے ہم فکر مند ہوں اپنی اولاد کے اعتبار سے. تو والد اپنے اولاد کو جو بہترین تربیت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسن الادب. ایک اور بات آپ نوٹ فرمائیں، قرآن مجید کی آیات میں، احادیث مبارکہ میں چند مخصوص عمروں کا ذکر ہے. کچھ سٹیجز ہیں انسان کی لائف سائیکل کی جو بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہیں، بہت ہی اہم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید نے بچپن کا ذکر کیا، 2-2.5 سال کی عمر جب دودھ چھڑانے کی عمر ہوتی. پھر قرآن احادیث مبارکہ میں 7 سال کی عمر کا ذکر آیا ہے، 10 سال کی عمر کا ذکر آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے نا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ، نماز کی ترغیب دلاؤ. 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز میں کوتاہی کرے تو اب سزا دو، سرزنش کرو. اور 10 سال کے ہو جائیں تو بچے بچیوں کے بستر بھی علیحدہ کر دو. پھر اسی طریقے سے بلوغت کا ذکر کیا، احادیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا. جو آج کل کو 13-14 سال ٹین ایجرز، جب انسان ٹین ایجز میں قدم رکھتا ہے بلوغت کی عمر ہے. پھر قرآن مجید نے 40 سال کی عمر کا ذکر کیا. یہ جو عمریں قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ہر ایک اپنے اندر، یعنی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں میک اور بریک ہوتا ہے. یا تو اچھی تربیت حاصل ہو گئی، اچھی نگرانی مل گئی تو بچت ہے، تو نجات ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بری صحبت، برا تعلق، بری عادات ان عمروں کے اندر اگر پڑ گئیں تو پھر انسان کی بربادی اور تباہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا. باپ اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دیتا ہے وہ اچھی تربیت. اسی کو نوٹ کریں آپ قرآن مجید میں تربیت کے ضمن میں، جہاں ابھی ہم نے یہ بات کہی کہ خواتین کی اصل ذمہ داری گھر میں رہ کر اولاد کی تربیت ہے. فیوچر کی تمام تر معاملات اللہ نے ماں کے ہاتھ میں دی ہیں بچوں کی تربیت کے ذریعے سے. وہیں مردوں کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم فارغ ہو گئے، ہماری نہیں ذمہ داری اپنی بچوں کی تربیت. آپ نوٹ کریں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہ اپنے بچے کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ذکر آیا حضرت یعقوب علیہ السلام جو پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ذکر آیا حضرت لقمان کا کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. تو ہر جگہ کس کی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے؟ باپ کی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے. باپ فارغ نہیں ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اتنی اچھی تربیت کرے کہ انڈائریکٹلی وہ اولاد کی تربیت کر رہا ہو، اور نمبر 2 یہ کہ خود بھی وقت دے. فارغ نہیں ہو جاتے ہم کہ جناب سارے دن کے تھکے ہارے کمائی کرتے ہوئے اور اس کے بعد اب چاہتے ہیں کہ بس گھر جا کے اب سو جائیں اور آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں، اور کئی دن گزر جائیں اور بچوں سے ملاقاتیں نہ ہوں. آج کل کے اس جو بھی روٹین لائف ہے ہماری اس میں یہ بہت کامن ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اس وقت جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اس وقت جب بچے سو رہے ہوتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں بچوں کی شکلیں نہیں دیکھتا. یہ بہت بڑی ظلم ہے، بہت بڑا ناانصافی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. باپ بھی ذمہ دار ہے. قرآن مجید نے جب بھی تربیت اولاد کا ذکر کیا، بچوں کو وصیت کرنے کا ذکر کیا. وصیت کیا ہوتی ہے؟ ساری زندگی کا نچوڑ
وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، ساری زندگی کا خلاصہ نصیحت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. ہر جگہ باپ کا ذکر آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وہی وصیت کی علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام نے کی. اور وہ وصیت کیا تھی، وہ تاکید کیا تھی، وہ زندگی کا نچوڑ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا کہ کتنے جائیداد ہے اور کتنا بینک بیلنس ہے اور کتنے پلاٹس ہیں اور کہاں کہاں فلیٹس ہیں. ہماری تو وصیتیں یہی ہوتی ہیں. ان کی وصیتیں کیا تھی؟ یا بنیا، اے میرے بچے، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں، حالت اسلام میں. یہ وصیتیں ہیں حضرات انبیاء کی اپنی اولادوں کو. اس اعتبار سے وہ اپنے بچوں پر نظر رکھتے تھے اور ان کی اصلاح کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی پیش نظر رہے کہ جہاں ماں کی ذمہ داری ہے ہی ہے، اس میں کیا شک کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی تربیت گاہ ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باپ بھی ذمہ دار ہے. قرآن مجید نے باپ ہی کو فوکس کیا ہے اس اعتبار سے. تو ہم بات کر رہے تھے اس تعلق کی گھر والوں کے اعتبار سے کہ ذمہ داری شوہر کی اصلاً، اور پھر اس بیوی کی کہ جس کی اصل ذمہ داری لگائی گئی گھر کے اندر. اب تعلق کیسا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ ہمارے لیے ہر معاملے میں اسوہ اور نمونہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آیت بھی ٹرانسلیشن بھی دیا ہوا ہے ویژن کے طور پر، اور یقیناً یہ ہر مسلمان کا ویژن ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بہترین اسوہ، بہترین نمونہ قرار دیا گیا. گھر والوں کے ساتھ یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ دیندار طبقات کے حوالے سے بڑی شکایت آتی ہے کہ صاحب ویسے تو بڑے با اخلاق ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل مینجمنٹ میں بھی سکھایا جاتا ہے جناب کسٹمر سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ یعنی گولڈن رول ہے، گولڈن پرنسپل ہے. آپ کا کاروبار کامیاب ہو گیا اگر آپ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سلام بھی ہو رہا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا بھی جا رہا ہے، بہترین اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اس کی ہر تند و تیز بات کو سہا بھی جا رہا ہے، برداشت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں کہ بس یہ ناراض نہ ہو کسی طرح. مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اچانک پتہ نہیں کیا سوئچ آن یا آف ہو جاتا ہے کہ غصہ، چیخم چلانا، ڈانٹ ڈپٹ، جیسے کوئی تھانے دار ہو گھر کے اندر. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. سب سے بڑھ کر میرے اخلاق، سب سے بڑھ کر میری مسکراہٹ، سب سے بڑھ کر میری فکر کے مستحق کون ہیں؟ وہ جو میرے اپنے گھر والے ہیں، وہ جو میرے اپنے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے میرا رشتہ قائم کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو وہ مستحق ہیں. تو تربیت میں جہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈانٹ کا بھی ایک عنصر شامل ہوتا ہے. یہ بھی مغربی تہذیب کا ایک اثر ہے کہ صاحب بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ورنہ پولیس کو فون کر لیں گے اور اٹھا کر لے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ شیر ہو جاتی ہے پھر اولاد. نہیں، سختی بہرحال باپ کا کسی زمانے میں ایک روب ہوا کرتا تھا، بچہ پر نہیں مار سکتا تھا، بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا باپ کے آگے. یہ تو آج کی تہذیب ہے جس نے اپنے باپوں کے آگے ان کی اولادوں کو شیر بنا دیا ہے، بے حیا. اور والدین بھی اس کو بڑا پروموٹ، صاحب کتنا بولڈ ہے ہمارا بچہ. ٹھیک ہے، بڑی تعریفاً کہا جاتا ہے ہمارا بچہ بڑا بولڈ ہے، ہر ایک سے تو تڑاک کر کے بولتا ہے، ہر ایک سے بدتمیزی کرتا ہے، اور اس کو آج بولڈنس کا نام دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال باپ کا ایک روب اور دبدبہ ہونا چاہیے، اور اس کی ڈانٹ ایسی ہو کہ جو بہت منیمم یوز ہو، لیکن جب ہو تو وہ سیدھا کر دے بچے کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید پھر اس میں بیلنس بتاتا. سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. بعض، سب نہیں، بعض.
کس معنی میں دشمن ہے؟ اگر وہ تمہیں اللہ سے غافل کر دیں، تمہاری آخرت سے تمہیں غافل کر دیں، تمہیں حرام میں منہ مارنے پر مجبور کریں اپنی خواہشات کے ذریعے سے، لیکن ساتھ ساتھ بیلنس کیا، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دیا کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیا کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دیا کرو، 3 الفاظ استعمال ہوا، معاف کر دیا کرو، دیکھی اندیکھی کر دیا کرو، بخش دیا کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مجھ سے اور آپ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ایک لمحہ جو اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جائیں یہ گناہ ہے، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کتنا بخشتا ہے، کتنا درگزر کرتا ہے، کتنی ڈھیل دیتا ہے۔ تو کہا کہ جس طرح اللہ تمہارے لیے درگزر کرتا ہے، تمہارے گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے، تمہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے گھر کے اندر، تو بڑا بن کے دکھاؤ، برداشت پیدا کرو اپنے اندر، ہمت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ محبت اور یہ تعلق اور یہ اپریسیشن، موٹیویشن، یہ بہترین ذرائع ہیں تربیت کے جو قرآن مجید ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جب تربیت کی بات آئے گی تو تعلیم کی بھی بات آئے گی، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے بھی ہمیں بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے، اور الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی حضرات اور خواتین موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس ادارے کا انتخاب کیا ہے، یقیناً وہ اپنے اولاد کی تعلیم، دینی تعلیم کی فکر مند ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ البتہ ہمیں اس اعتبار سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ جہاں ماحول کا اچھا ہونا، دیندار ہونا، وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، وہیں ساتھ ساتھ جو تعلیم ہے، جو اس کا کنٹینٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑا ہوشیار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات بالکل صحیح کہی جاتی ہے کہ ایجوکیشن از دا میڈیم فار سوسائٹل ویلیوز، تعلیم معاشرتی اقدار کے ٹرانسفر ہونے کا ذریعہ ہے۔ تعلیم، مجرد تعلیم کچھ نہیں ہوتی، تعلیم ہوتی وہی ہے جو اپنے اندر کچھ ویلیوز رکھتی ہے، کچھ اقدار رکھتی ہے، کچھ پرنسپلز رکھتی ہے، وہ ویلیوز ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں ایجوکیشن کے ذریعے سے۔ تو اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، او لیولز کیمبرج سسٹم میں بھی اور جو میٹرک سسٹم ہے ہمارے ہاں، اس میں بھی جو سائنس ہے، فزکس ہے، دونوں میں یہ لا آف کنزرویشن آف ماس اینڈ انرجی پڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بھی پڑھا تھا، آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا، جو لوگ بھی سائنسز میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ لا آف کنزرویشن آف ماس اینڈ انرجی بڑا سیدھا سا ہے، سادہ سا ہے کہ جناب میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ ٹھیک ہے، مادہ نہ تباہ کیا جا سکتا ہے، نہ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹ کین اونلی چینج اٹس فارم، وہ اپنی صورت بدل لے گا، وہ ماس انرجی میں تبدیل ہو جائے گی، انرجی ماس میں تبدیل ہو جائے گا، تباہ نہیں ہو سکتا، تخلیق نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر بچے کو رٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اس ایک جملے میں الہاد کتنا بھرا ہوا ہے، اللہ کا انکار بھرا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ مادہ نہ تباہ ہو سکتا ہے، نہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، کس کی نفی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی خلاقیت کی نفی ہو رہی ہے۔ اب یہ پڑھ کے جو بچہ باہر نکلے گا، اس سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اسی اللہ کے سامنے نماز میں جھکے گا؟ کیسے ممکن؟ دوسری طرف یہ ایک مصیبت ہے کہ آج کی معاش اس تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ ایک طویل ایک موضوع ہے، ظاہر ہے اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، البتہ خلاصہ یہ کہ جہاں اگر یہ مجبوری ہے تو اس مجبوری کے ساتھ ہم کوئی پیرالل تعلیم اور تربیت کا نظام بھی ساتھ رکھیں، وہ تعلیم اور وہ تربیت ہو جو ہماری اسلام کی اقدار اور ویلیوز پر مشتمل ہے۔ آج اس جدید تعلیم نے جو اقدار ہم میں ٹرانسفر کی ہیں، وہ فریڈم ہے، وہ اللہ سے بھی آزادی ہے، وہ ایکویلٹی ہے، جو مرد اور عورت کی ایسی ایکویلٹی ہے جس کی اسلام بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور وہ ویلیوز ہیں جو بے حیائی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، وہ ویلیوز ہیں جو فیملی انسٹیٹیوشن کو تباہ کر رہی ہیں، وہ ویلیوز ہیں جو میرج کے ادارے کو، نکاح کے مقدس رشتے کو بدنام کر رہی ہیں۔ چنانچہ یقیناً ہمیں قرآن مجید کی اور احادیث کے ذریعے سے وہ پیرالل تعلیم، چاہے وہ اسکول کے اندر ہی ہو، چاہے وہ اسکول کے باہر ہو، کوئی نہ کوئی پیرالل اس کا سلسلہ ضرور جاری رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے اندر یہ ویلیوز نہ پروان چڑھیں۔ اور اتنا ہمیں معصوم نہیں بننا چاہیے کہ صاحب یہ تو بس الفاظ ہی ہیں نا، ہاں ہم اچھا ماحول دیا ہوا ہے تو بچہ اس کا غلط مطلب نہیں لے گا، نہیں،
بچہ اس کا غلط مطلب بالکل لے سکتا ہے. اور آج لوگ پریشان ہیں, ہم بھی یونیورسٹی سے ہو کر آئے, آپ حضرات بھی واقف ہوں گے, جتنی تیزی سے ایتھیزم, الحاد, اللہ تعالیٰ کا انکار 17 سال, 16 سال, 18 سال کے نوجوانوں کے اندر پھیل رہا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ اسی تعلیم کا حاصل اور نتیجہ ہے, یہ وہی ویلیوز ہیں جو اس کے ذریعے سے آ رہی ہیں. تو اس سے حفاظت کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کا باقاعدہ اہتمام, ہماری جو دینی تعلیم روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی چلی آ رہی ہے, اس کی تعلیم کا کوئی نہ کوئی اہتمام, کہ وہ جو اسلامی اقدار ہیں زندگی گزارنے کے اعتبار سے, ولی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے, اس کے زہر کا کوئی نہ کوئی تریاق ہو سکے. یقیناً آج یہ بھی کہا جائے گا کہ جناب یہ مجبوری ہے, ہماری معاش اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور خاص طور پر لڑکوں نے تو یہ حاصل کرنی ہے, ان کے اوپر آگے گھر کی ذمہ داری ہے, تو پھر ساتھ ساتھ اس زہر کا کوئی نہ کوئی تریاق بھی ہونا چاہیے. اس اعتبار سے ہم ضرور فکر کریں, اور ضرور اس اعتبار سے اپنے کوئی نہ کوئی ایسا پیرالل تعلیمی نظام ساتھ ساتھ چلائیں جس میں اس کا علاج ہو سکے. تو آج ہم نے جو بات کی سب سے پہلے وہ یہ کہ اپنے گھر کی اور گھر والوں کی آخرت کی کامیابی کی فکر, یہ بندہ مومن کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے, اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ دعائیں سکھائی ہیں. دوسری بات ہم نے یہ کی کہ مرد اپنے گھر کا سربراہ ہے, جہاں یہ سربراہی اس کو ایک منصب دیتی ہے, اس کو ایک مقام گھر میں دیتی ہے, وہیں یہ منصب اور مقام اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری لیے ہوئے ہے. وہ معاشی ذمہ داری بعد میں ہے, پہلی ذمہ داری ان کی بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کے حوالے سے ہے. عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاً گھر کا ذمہ دار بنایا ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت, ان کو وہ نیک ماحول فراہم کرنا کہ جس کے اندر وہ دین کے علم بردار, وہ نوجوان پروان چڑھیں جو باہر نکل کر پھر اللہ کے دین کی خدمت کریں. یہ مائیں ہیں, یعنی حضرت علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار بھی پیدا کرو تو تمہاری گود میں پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پھول بھی کھلیں گے. وہ کردار تو پیدا کرو, وہ ویلیوز تو اپناؤ, وہ خواتین وہ ویلیوز اپنائیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد میں وہ قوت پیدا کرے گا جو کبھی حضرات صحابہ اکرام میں تھی. اور آخری بات ہم نے یہ کی کہ اس تربیت میں جہاں ماں کی اصلاً ذمہ داری ہے, وہاں باپ بھی ذمہ دار ہے. یہ بہترین تحفہ ہے جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے. اور جہاں تربیت ضروری ہے, جہاں ماحول ضروری ہے جس میں شفقت اور محبت ایک بہت بڑا عنصر ہے تربیت میں, وہیں تعلیم بھی اس میں بہت اہم کردار اور رول پلے کرتی ہے. اور اس اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے, بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے کہ یہ تعلیم کہیں ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دے, کہیں ہمارے عقائد اور ہمارے بنیادی تصورات کو تبدیل نہ کر دے, کہ یہ عقائد کی تبدیلی یا عقائد کا تبدیل ہو جانا, اس میں کوئی رخنہ پیدا ہو جانا, یہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا طوفان اور وبال بن سکتا ہے. آخر میں ہمارے شجاع الدین شیخ صاحب عام طور پر اس موضوع پر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ایک مثال کے طور پر ایک فیملی کا تذکرہ کرتے ہیں. وہی مثال میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ویژن رکھا ہے. ہر ایک اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی لائف لانگ آبجیکٹیوز طے کرتا ہے نا, کہ جناب اتنے پیسے جمع ہو جائیں تو وہاں ہالیڈے کریں گے, اور بچے نے یہ پڑھنا ہے, اور بچی نے یہ پڑھنا ہے, اور یہ پروفیشن میں جانا ہے, اور اس کے بعد فلاں جگہ گھر لینا ہے, اور اس کے بعد فلاں جگہ گھر. یہ ہر ایک اپنے پوری زندگی کے پلانز بناتا ہے. تو ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا پلان کیا ہے, کیا ویژن ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی 2 آیات, سورہ فجر کی اختتامی آیات, کہ کل قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو, اور رب بندے کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے اعلان کر دے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یہ ویژن اگر میں اور آپ اپنے گھر کا بنائے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کی محنت کرنی ہے, تو پھر اس کے لیے ہم محنت بھی کریں گے, اس کے لیے ہم ماحول بھی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے ہم ان کی اقدار کی حفاظت بھی کوشش کریں گے, ان پر نگرانی بھی رکھیں گے, ان کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی عرض کیا گیا اس میں جو حق تھا من جانب اللہ تھا, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات بھی خلاف واقعہ تھی وہ میرے نفس کے شر سے تھی, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں جمع فرمائے, اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آپ کی توجہ اور انہماک کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.